حد ہوا کرتی ہے ہر ظلم کے افسانے کی، رنج سہنے کی علم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قائم ٹی وی کی جانب سے میں سیدہ تحریم کاظمی آپ سب کو اس پروگرام زمین کربلا میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ زمین کربلا زمین سرزمین عشق ہے، سرزمین کربلا سرزمین وفا ہے، سرزمین کربلا سرزمین ایثار ہے، سرزمین کربلا سرزمین نور ہے، چراغ ہدایت ہے، سرزمین عشق بزم نینوا بنتی رہی، خون کے چھینٹوں سے تصویر وفا بنتی رہی، کربلا کی ریت پر گرتا رہا خون حسین، کربلا کی ریت پر گرتا رہا خون حسین، اللہ اللہ ریت بھی خاک شفا بنتی رہی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ کربلا کی خاک شفا بن گئی؟ جیسے کہ عزیزان گزشتہ نشست میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ کربلا کربلا تھی، لیکن جب امام حسین ابن علی نواسہ رسول، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا لخت جگر، حضرت علی المرتضیٰ کا فرزند، حضرت علی المرتضیٰ کا نور عین، جیسے ہی انہوں نے جب اس سرزمین کربلا پر قدم رکھا تو وہ کربلا کی زمین اب زمین کربلا نہ رہی، بلکہ حسین ابن علی کے متبرک قدموں نے اس زمین کو وہ مقام عطا کیا کہ وہ کربلا معلی بن گئی۔ وہ بلند و بالا مقام پروردگار عالم نے حسین ابن علی کے صدقے میں اس سرزمین کربلا کو عطا کیا۔ وہ خاک تھی کربلا کی، لیکن جب حسین ابن علی علیہ السلام کا جب خون، وہ مقدس خون، وہ پاک لہو جب اس سرزمین پر گرا ہے تو وہ خاک جو ہے وہ خاک شفا بن گئی۔ وہ مولا حسین علیہ السلام جب آپ علیہ السلام مختصر سے قافلے کو لے کر روانہ ہوئے تھے، اپنی منزل پر بھی ابھی پہنچ نہیں پائے تھے کہ آپ کو ہر کے لشکر نے گھیر لیا تھا۔ اس سفر کے دوران جو ہے زہیر ابن کین نے عرض کی، اے فرزند رسول، بہتر ہے کہ ہم زمین کربلا میں ٹھہر جائیں، ہم زمین کربلا میں پڑاؤ ڈالیں، ہم زمین کربلا میں رک جائیں، دریائے فرات کے کنارے اپنے خیمے لگا لیتے ہیں، اس طرح ہمیں پانی کے حصول میں آسانی رہے گی۔ اگر جنگ ہوئی تو جنگ کریں گے اور خدا سے نصرت کی دعا بھی کریں گے۔ جب یہ سنا تھا سید الشہداء امام حسین ابن علی علیہ السلام نے یہ کلمات سنے تو بے اختیار آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو رواں ہو گئے تھے، اور آپ نے فرمایا تھا، اللہم انی اعوذ بک من القرب والبلا، خدایا میں ہر کرب و بلا سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ المختصر جب امام حسین علیہ السلام جب کربلا پہنچے عزیزان، جیسے ہی آپ سرزمین کربلا میں آئے تو آپ علیہ السلام جس گھوڑے پر سوار ہوئے تھے اس گھوڑے نے قدم آگے بڑھانے سے انکار کر دیا، وہ اپنی جگہ پر رک گیا، گھوڑے نے حرکت نہیں کی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے 7 یا 8 گھوڑے روایت میں ملتا ہے تبدیل کیے، لیکن کسی گھوڑے نے حرکت نہیں کی۔ اور کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے جب اس سرزمین کا نام پوچھا تو کسی نے بتایا کہ اس کو غاصریہ کہتے ہیں، کوئی بولا اس کو شط فرات کہتے ہیں، کسی نے کہا اس کو نینوا کہا جاتا ہے۔ امام علیہ السلام نے پوچھا کیا کوئی اور بھی اس کا نام ہے اس سرزمین کا؟ جیسے ہی آپ علیہ السلام نے یہ کہا تو ایک شخص نے بولا، ہاں اس کا ایک اور نام بھی ہے، اس کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ جیسے ہی آپ نے یہ سنا تو آپ نے ایک سرد آہ کھینچی اور فرمایا، یہ عرض کرب و بلا۔ پھر امام علیہ السلام نے اس سرزمین پر ایک مرثیہ پڑھا، عجب مرثیہ تھا، کیا درد تھا امام کے الفاظوں پر۔
امام علیہ السلام کے کلمات پر کہ یہ وہ مقام ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا، جہاں ہماری عزت کو لوٹا جائے گا، جہاں ہمارے مرد قتل کیے جائیں گے، جہاں ہمارے بچوں کو ذبح کیا جائے گا، جہاں ہماری قبور بنیں گی، یہ وہ خاک ہے کہ جس کا وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اور تاریخ میں عزیزان ملتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام سرزمین کربلا میں تمام اصحاب و انصار کے ساتھ شہید ہو گئے، تو جب امام حسین علیہ السلام گھوڑے کی زین سے زمین کی طرف آئے تو آپ علیہ السلام کے کانوں میں غیب کی آواز آئی، اے حسین ابن علی، آج عہد الست کے نبھانے کا دن ہے۔ اور وہ وقت آیا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کو شمر لعین نے کند خنجر سے بے دردی سے ذبح کیا، اس ملعون نے، کہ نواسہ رسول کو، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لخت جگر کو، کہ وہ بی بی کہ جب شمر لعین اس سرزمین میں، کربلا کی سرزمین پر جب امام حسین ابن علی کو ذبح کر رہا تھا عزیزان، تو اس وقت ملائکہ بھی اس سرزمین پر موجود تھے، اس سرزمین پر جنات بھی موجود تھے، اس سرزمین پر تمام انبیاء بھی موجود تھے، یہاں تک کہ حضرت علی المرتضیٰ بھی وہاں پر موجود تھے، لیکن کسی سے یہ منظر دیکھا نہیں جا رہا تھا، اور سب یہ کہہ کر پلٹ گئے کہ ہم سے یہ منظر نہیں دیکھا جاتا، سوائے اس وقت ایک ماں تھی جسے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کہتے ہیں، جو فریاد کر رہی تھی کہ اے شمر میرے لال کو ذبح نہ کر، میں نے چکیاں پیس پیس کر اپنے فرزند کو پالا ہے، اے شمر میرے لال کو ذبح نہ کر۔ وہ حسین ابن علی کہ جس کو بے دردی سے اس سرزمین کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شمر ملعون نے، ظالموں نے بے دردی سے شہید کر دیا۔ تو عزیزان، جب امام حسین علیہ السلام کا وہ مقدس ترین خون سرزمین کربلا نے اپنے اندر جذب کر لیا، تو خدا نے اس سرزمین کو معجز نما بنا دیا، اور یہاں تک کہ وہ کربلا کی خاک اب خاک نہ رہی، اب حسین ابن علی علیہ السلام کا جب خون شامل ہوا تو خدا نے اس کو خاک شفا بنا دیا۔ اور زیارت ناحیہ میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف خاک قبر حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی اہمیت کے بارے میں فرماتے ہیں، السلام علی من جعل اللہ الشفاء فی تربتہ، سلام ہو اس پر کہ جس کی قبر کی مٹی خاک شفا ہے، اور یہاں تک کہ اس خاک کو خدا نے باعث شفا قرار دیا، کس کی وجہ سے؟ امام حسین ابن علی سید الشہداء کی وجہ سے، ان کے صدقے میں خدا نے اس کو اتنا معتبر بنا دیا، اس سرزمین کی خاک کو، جیسے کہ روایت میں ملتا ہے کہ ہر خاک کا کھانا، ہر مٹی کا کھانا حرام ہے، جس طرح خون وغیرہ حرام ہے، مگر خاک کی قبر امام حسین ابن علی علیہ السلام ہر درد کے لیے شفا ہے، ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ اور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں ہے کہ آپ علیہ السلام کو جس زمین نے قبول کیا اور آپ کا حرم پاک و طاہر اور تمام آلودگیوں سے منزہ ہے، ایک شخص نے قبر امام حسین علیہ السلام سے کچھ مٹی اٹھا کر امام ضامن السامع امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں لے کر آیا۔ امام علیہ السلام نے جیسے ہی اس خاک کو دیکھا، اس کربلا کی خاک کو دیکھا، ایک مرتبہ آپ نے یا حسین کہہ کر جو ہے گریہ فرمایا، اور یہاں تک کہ آپ نے اس خاک کا بوسہ لیا اور فرمایا روتے ہوئے، گریہ کرتے ہوئے کہ یہ میرے جد کی تربت ہے۔ روایت میں ہے کہ خداوند متعال نے شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کے بدلے میں چند تحفے عنایت فرمائے کہ آپ علیہ السلام یعنی امام حسین علیہ السلام کو وہ فضیلت عطا کی کہ کہا جاتا ہے کہ کسی امام کو، کسی نبی کو وہ فضیلت عطا نہیں کی کہ جو امام حسین ابن علی کو عطا کی، کہ آپ علیہ السلام کے گنبد کے نیچے جو دعا
کرے گا خداوند متعال اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ آپ علیہ السلام کی قبر مبارک میں جو ہے خدا نے وہ شفا قرار دی ہے، اور تمام ائمہ معصومین علیہ السلام، ائمہ طاہرین علیہ السلام آپ علیہ السلام کے فرزندوں میں سے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں عزیزان کہ خاک تربت امام حسین ابن علی وہ مبارک مشک ہے کہ اگر کوئی مومن بیمار ہو تو امام حسین علیہ السلام کے حق کا واسطہ دے کر جو ہے اور اس کی اگر ایک انگلی کی پور کے برابر خاک کے قبر امام حسین علیہ السلام استعمال کرے اور دعا کرے امام حسین علیہ السلام کے حق کا واسطہ دے کر، تو خداوند متعال اس کو شفا دے گا اور اس کی بیماری کو دور کرے گا، اس کی مصیبت کو ٹال دے گا۔ تو عزیزان یہ وہ خاک ہے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ اس پر اگر کوئی اس خاک پر کوئی تسبیح کرے، اس پر ذکر خدا کرتے ہوئے ایک ایک دانہ گھماتے جائے تو ہر دانے پر خداوند متعال 40 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور اگر ذکر بھی نہ کرے، فقط ٹچ کرے، صرف چھوئے، تو کہا ہے کہ خداوند متعال اس کے لیے جو ہے وہ 20 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اور امام ضامن السامن امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جو خاک کربلا کی تسبیح گھماتے ہوئے یہ تسبیحات ارباح پڑھے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو ہر دانے پر خدا اس کے لیے 6000 نیکیاں لکھے گا، 6000 گناہ معاف فرما دے گا، 6000 درجے بلند کرے گا، 6000 لوگوں کی شفاعت جو ہے اس کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ اور جنت کی حوریں کہا جاتا ہے، روایت میں ملتا ہے کہ جنت کی حوریں جب فرشتوں کو زمین پہ جاتے ہوئے دیکھتی ہیں تو التماس کرتی ہیں کہ جب زمین پر جانا تو ہمارے لیے خاک کربلا کی تسبیح، خاک شفا کا جو ہے سجدگاہ کو بطور ہدیہ لے کر آنا۔ خود امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف فرماتے ہیں کہ خاک کربلا سے افضل کوئی تسبیح نہیں ہے۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص خاک کربلا کی تسبیح لے کر ایک مرتبہ استغفر اللہ پڑھے، اس کو خداوند متعال 70 استغفار کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور یہ تسبیح زبان سے پڑھنے میں دیکھیں عزیزان جو ہے وہ 100 لگتی ہے، مگر میزان عمل میں 1000 ثواب لکھتی ہے، شیطان کو دور کرتی ہے اور خدائے رحمان کو راضی و خوشنود کرتی ہے۔ اور خاک شفا پر سجدے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خداوند متعال نے زمین کو میرے لیے سجدے کی جگہ اور اسباب طہارت میں قرار دیا، اور یہ سجدہ اگر خاک شفا وہ زمین کربلا جو مقدس ترین زمین ہے کہ جس پر خداوند متعال نے کعبہ کی زمین سے بھی فرمایا تھا کہ اے زمین کعبہ اگر مجھے کربلا کی زمین کو خلق کرنا نہ ہوتا تو تجھے بھی خلق نہ فرماتا، یہ فضیلت ہے اس زمین کربلا کی۔ تو فرمایا ہے کہ اس کی خاک جو خدا نے امام حسین ابن علی کے صدقے میں خاک شفا بنا دی، تو اگر کوئی اس خاک پر سجدہ کرے تو عبد اور معبود کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رہتا، تمام پردے چیرہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس پر اگر کوئی اس خاک پر سجدہ کرتا ہے تو یہ 7 حجابات کو آشکار کرتی ہے اور 7 زمین تک کو نورانی اور روشن کرتی ہے۔ اور مستحب عمل ہے، کہا جاتا ہے کہ جب اگر کسی کو موت واقع ہو جائے تو تدفین کے وقت میت کے کفن اور قبر میں کچھ مقدار جو ہے وہ خاک شفا کی رکھ دی جائے، اور یہ عمل جو ہے وہ سید الشہداء سے محبت اور خدا کی بارگاہ میں ان سے توسل اور طلب شفاعت ہے۔ اور جیسے کہ مرحوم سید ابن طاؤس فرماتے ہیں کہ روایت میں ملتا ہے کہ میت کے ساتھ خاک شفا رکھنا میت کے لیے جو ہے وہ امان کا باعث ہے۔ اور روایت میں ملتا ہے کہ جب 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایک شیعہ خاتون جناب شتیتہ کی تدفین کے لیے معجزے سے مدینے سے جو ہے وہ نیشا پور تشریف لائے تھے، تو آپ نے کچھ خاک شفا کربلا کی خاک جو ہے ان کی قبر مبارک پر ان کی قبر پر ڈال دی تھی۔ بس آخر میں اتنا کہوں گی عزیزان کہ کربلا خون میں لتھڑے ہوئے بے گور و بدن،
کربلا جس پہ لٹا احمد مرسل کا چمن، جس کی آغوش میں بکھرے ہوئے بے سر لاشیں، کربلا خاک بنی جس کی شہیدوں کا کفن، کب بھلا پائے گی دنیا تیرا احسان شبیر، کب بھلا پائے گی دنیا تیرا احسان شبیر، کربلا ہی نے سوار دی ہے بشر کی تقدیر، کربلا ہی نے سوار دی ہے بشر کی تقدیر۔ اس نشست کا اختتام میں اس دعا کے ساتھ کروں گی کہ خداوند متعال ہم سب کو قیامت کے دن امام حسین کی شفاعت نصیب فرما۔ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام فی الدنیا والآخرہ۔ خدایا امام حسین کے نام کی برکت سے خدایا ہم کو وجہی بنا دے، صاحب عزت بنا دے، نہ صرف دنیا میں اور آخرت پہ بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حد ہوا کرتی ہے ہر ظلم کے افسانے کی، رنج سہنے کی، الم سہنے کی